ایک زمانے میں چمکتے سمندر کے ایک کنارے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں علی نام کا ایک مچھوارا اور اس کی بیوی دونوں ساتھ میں رہتے تھے۔ علی بہت ہی مہربان دل تھا۔ وہ روز سمندر میں جاتا، اپنا جال ڈالتا اور مچھلیوں کا شکار کرتا۔ دھوپ والی صبح علی سمندر میں گیا اور اس نے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جال ڈالا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے جال نکالا تو وہ حیران رہ گیا۔ ایک چمکدار سنہری مچھلی جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی وہ اس کے سامنے آ گئی۔ مچھلی نے جب علی کو دیکھا تو وہ بات کرنے لگی، جس سے علی ایک دم حیران ہو گیا۔ مچھلی نے اس سے کہا، رحم دل مچھواری پلیز مجھے چھوڑ دو، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہاری 3 وشز پوری کروں گی۔ علی بات کرنے والی مچھلی سے بہت حیران ہوا اور اس کی درخواست پر راضی ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے سنہری مچھلی کو پانی میں ڈالا اور واپس ساحل کی طرف چلا گیا۔ علی نے کچھ نہ مانگا کیونکہ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھا۔ لیکن جب علی گھر واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی علیزہ کو جادوئی مچھلی اور اس کی پیشکش کے بارے میں بتایا تو اس کی بیوی کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھی۔ ہمیں ایک بڑی گھر کی وش کرنی چاہیے، ہمارا یہ گھر بہت چھوٹا ہے۔ اگلی صبح علی واپس سمندر میں گیا اور سنہری مچھلی کو بلانے لگا۔ فش، گولڈن فش، کہاں ہو؟ بولو رحم دل مچھواری، کیا چاہیے؟ گولڈن فش، میری وائف کو ایک بہت بڑا گھر چاہیے۔ علی یہ خواہش کر کے جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک بہت ہی خوبصورت گھر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ علی کی بیوی اس کے نئے آرام دہ گھر سے بہت خوش تھی، لیکن وہ بہت زیادہ لالچ کرنے لگ گئی اور اس نے علی پر زور دیا کہ وہ ایک اور خواہش کرے۔ اس نے علی سے کہا، علی، ہمارا گھر بہت پیارا ہے، کیوں نہ ہم گولڈن فش سی اور دولت لی وش کریں؟ امیر ہونے کے بعد ہم کچھ بھی خرید سکیں گے۔ ایک دن علی واپس سمندر میں چلا گیا اور اس نے گولڈن فش سے پھر مطالبہ کیا اور بہت ساری دولت مانگی۔ توقعات کے مطابق جیسے ہی علی واپس اپنے گھر آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا پورا کمرہ خزانوں اور عمدہ چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ اتنا سارا سونا اور خزانہ دیکھ کے علی اور اس کی بیگم بہت خوش ہوئے، لیکن اس کی بیگم کی لالچ کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ بہت ہی غیر مطمئن تھی، وہ اور بہت سی چیزیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے علی پر زور ڈالا کہ وہ ایک اور خواہش کرے۔ ایک رات جب علی اور اس کی بیگم بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے تو اس کی بیگم نے کہا کہ وہ جا کر خواہش کرے کہ وہ اس ملک کی ملکہ بن جائے۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کا لالچ قابو سے باہر ہو گیا ہے، لیکن وہ اس آخری خواہش کے لیے سنہری مچھلی کے پاس چلا گیا۔ جب وہ خواہش کر کے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا گاؤں ایک عظیم مملکت میں تبدیل ہو چکا ہے اور علی کی بیوی نے ملکہ کا تاج پہنا ہوا ہے۔ لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی علی کی بیوی کی لالچ ختم نہ ہوئی۔ وہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھی، وہ بہت زیادہ طاقت اور دولت چاہتی تھی۔ یہ لالچ نے اس مملکت کو ایک ظالم مملکت میں بدل دیا۔ وہ لوگوں پر ڈر سے حکمرانی کرنے لگی، ان پہ ظلم کرنے لگی۔ علی یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ پھر ایک دن جب علی سمندر میں واپس آیا تو اسے وہ سنہری مچھلی پھر مل گئی۔ علی نے اپنی دکھی حالت اس مچھلی کو سنائی اور اپنا درد اس سے شیئر کیا۔ گولڈن فش نے اسے کہا کہ وہ اس کی تمام خواہشات کو واپس کر سکتی ہے۔ گولڈن فش، میں اپنی سب وشز واپس دیتا ہوں اور سمپل لائف جینا چاہتا ہوں۔ اور ایک بار پھر سنہری مچھلی نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ دوبارہ سے علی اور اس کی بیوی اپنے اسی پرانے گھر میں رہ رہے تھے۔ ساری دولت، عظیم الشان گھر اور اتنی بڑی سلطنت سب ختم ہو چکی تھی اور اس کی بیوی علیزہ نے بہت قیمتی سبق سیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ حقیقی دولت سونے یا طاقت میں نہیں ہے بلکہ سادہ زندگی کی محبت میں ہے۔ میاں بیوی نے اپنے بقیہ دن سمندر کے کنارے سمندر کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے گزارے۔ یوں ماہی گیر اور اس کی بیوی کی کہانی ایک مشہور کہانی بن گئی، جس سے پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔